مامون الرشید جو حکمران تھا، انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو، قسطنطنیہ تو سلطان محمد فاتح نے بعد میں فتح کیا، جو آج ترکی ہے، استنبول ہے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو مامون الرشید نے خط لکھا قسطنطنیہ کے حکمران کو کہ یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اور جو آپ نے نئے نئے علوم ایجاد کیے ہیں وہ ساری کتابیں ہمیں بھیجو۔ اس وقت تو مسلمانوں کا ہی آرڈر چلتا تھا۔ وہ بادشاہ گھبرا گیا، اس نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا حکمران ہماری یونانی فلسفے کی کتابیں اور دیگر جو ہے جدید علوم کی کتابیں منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں پڑھانے کے لیے، تو کیا ہم دے دیں؟ کہیں مسلمان ہم سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے۔ تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ ساری بھیجو، ساری کتابیں بھیجو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے نا فلسفے کی، تو پھر یہ قرآن و حدیث بھی فلسفے سے سمجھیں گے، پھر یہ امام حسین کی شہادت کا بھی فلسفہ شہادت بیان کریں گے، اور معراج شریف پر بھی یہ فلسفہ معراج ہی بیان کریں گے، اور نماز پر یہ فلسفہ نماز ہی بیان کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، ان کو پھر ہر بات جو ہے وہ ہماری عینک سے یہ اپنا دین پڑھیں گے، فوراً بھیج۔ تو آج بات وہی ہے، فلسفہ شہادت تو بیان ہوتا ہے، لیکن بتاؤ اے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ بتاؤ اے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ فلسفہ شہادت، ساری فلسفہ شہادت۔ تو اس کی بات، اس پادری کی بات کتنی عجیب تھی کہ بھیجو بھیجو، یہ اب جب قرآن بھی پڑھیں گے تو پھر فلسفہ قرآن ہی بیان کریں گے، فلسفہ حدیث ہی بیان کریں گے، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی وہ دور رس نگاہیں اس پادری کی دیکھ رہی تھی۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو فلسفے کے تحت پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ میرے رب کا کوئی آرڈر ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے، ہو سکتا ہے بیماری سے شفا مل جائے، اور یہ فلسفے کے طور پر سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اگلے جو شعر ہے نا، اس سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تھی، آپ ذرا سوچیں کہ ہوا کیا کربلا میں۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ یہاں کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے تاریخ لبیک کا ساتھ نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو شاہین ہے نا اقبال، جو ہماری باتیں سنتے ہیں، اور یہ بچے نوجوان جو ہمارے 15 سال سے 25 سال تک، اکثر تو ہمارے ساتھ یہی بچے ہیں نا، اس کے بعد پھر 30 سال ہے اور پھر 35 سال ہے، پھر یہ اصل تو یہی ہے، اور یہی کسی قوم کا جو ہے وہ آخری سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو پورے دنیا کو پریشان کر رہی ہے کہ یہ نوجوان بچے کیسے کھڑے ہو گئے۔ ان کو پتہ نہیں کہ دل زیش کیوں توانا می شود، آگ ہم دوش سریا می شود۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور کی محبت سے یہ انسان دلیر بھی ہوتا ہے، اور وہ زمین کی مٹی بھی ہو تو عرش بھی پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خاک بھی ہو تو یہی وہ بات ہے۔ کہتے جی کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا ہم نے تو ان بچوں کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا، میں نے تو کوئی تقوی اور طہارت کی انچی ٹیپ بھی نہیں رکھی ہوئی کہ اس کو ناپو بھائی، اس کا تقوی کتنا ہے، اس کا طہارت کتنا ہے، اس کی پگڑی کتنی ہے، اس کا، میں نے تو کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، حافظ صاحب سے بھی، یہ ہمارے جو نعت خان ہیں اور حضور کے غلام ہیں، ان سے بھی یہ بار بار میں یہی پڑھوا رہا تھا، تاکہ مقصد کوئی تقریریں نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ جنہوں نے دین کے ساتھ آج مذاق کیا ہے نا، قیامت والے دن ان لوگوں سے بھی مذاق کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کے دروازے پر لے جایا جائے گا، جنت کے دروازے پر لے جایا جائے گا، اور جنت کا دروازہ پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ 500 سال گھوڑے پر ایک سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو ایک دروازے کی چوکھٹ سے دوسرے تک پہنچے گا، گھوڑا دوڑے تو وہ دوسری اتنا بڑا ہے جنت کا دروازہ، اور حضور کے غلام جب داخل ہوں گے نا تو ان کے کاندھے ٹکرا رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ لوگ ہی اتنے داخل ہوں گے نا جنہوں نے اپنے، ہاں جی،
یہ کاندھے ایک دوسرے سے ٹکا، اتنا لمبا چوڑا دروازہ ہے، تو حضور کی جب بازو شفاعت کھولیں گے نا حضور، کیوں جی؟ ہاں جی، حضور جب بازو شفاعت کھولیں گے تو پھر بڑے بڑے نیکوں کے ساتھ گناہگار بھی چلتے ہوئے نظر آئیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، آج لے ان کی پناہ۔ یہ کان بند کر دینے، زندگی میں کبھی سننی نہیں ہے کسی سے کوئی بات۔ میں نے کہا بھائی حضور کی شان سنا، اگر سنا سکتا ہے تو اس کے علاوہ میرے کان رب نے تھوڑے پیدا کیے ہیں ان باتوں کے لیے۔ ہاں وہ میں سنتا ہی نہیں، میں تو بہرا ہوں، میں بالکل بہرا ہوں، یہ باتیں نہیں سنتے۔ ہاں حضور کی کوئی بات شان سنا، پھر کیا مانگتا ہے وہ بھی مانگ، اور پھر میرا چہرہ بھی دیکھ، پھر اپنا چہرہ بھی دیکھ، یہی بات ہے بس، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے تاریخ لبیک یار۔ ظاہر ہے جب حضور کی ظاہری حیات میں منافق موجود تھے تو ہمارے اندر منافق نہیں ہے۔ بڑے بڑے لبادوں میں آئیں گے ابھی تو لوگ، ابھی تو آپ کی تاریخ کی ابتدا ہے، اپنے بڑے بڑے مفادات کی خاطر لوگ تاریخ کے اندر آئیں گے، بڑے بڑے لباد دین کے اوڑھ کر آئیں گے، لیکن آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ ہاں بالکل، حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک بندے نے کہا نا مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے، پر میں بات پوری کر، دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے اگر ہماری تاریخ کی آڑ میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں جی، خیر القرون میں بھی منافق موجود تھے، ہاں جی، خیر القرون میں جہاں حضور کی ظاہری حیات میں بھی منافق موجود تھے، اور ان کے جو کرتوت ہیں وہ سارے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اس لبادے میں آ کر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ بالکل بے ہونے کا جی ہمارا تو یہ، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو جانتے ہیں جو حضور کا غلام ایسا ہو جو دن رات یہی کہتا ہو، انہیں جانا بس، انہیں جانا بس، انہیں جانا بس، انہیں جانا۔ ہماری تاریخ کا یہی مختصر سا منشور ہے، کیوں جی؟ ہاں بالکل، بڑے بڑے رنگوں میں لوگ آئیں گے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، پھر آپ نے چیخنا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے، ہاں جی، خضر کا لباس پہن کر بھی لوگ ہزاروں راہزن پھرتے ہیں یہاں۔ اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا جو بھی کارکن ہے، میں نے کبھی بھی آپ کو یہ بات، لیکن آپ کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ واقعی یہ دین تخت پر لے آئیں گے، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا عمل دیکھ کر، اور لوگوں نے دیکھا آپ کا عمل جب آپ نے الیکشن میں اپنی جیبوں سے کروڑوں روپے خرچ کیے، اور پورا کفر جو ہے وہ انگشت بدن داں ہے، یہاں منافقین بھی انگشت بدن داں ہیں کہ انہوں نے چندہ بھی نہیں مانگا اور کسی کو دیا بھی کچھ نہیں، کسی سے لیا بھی کچھ نہیں، تو یہ کروڑوں روپے خرچ کس نے کیے؟ تو میں نے کہا ان کے راستے میں کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نا۔ ہاں جی، یہ بات پوری دنیا کو پریشان کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پریشان ہوں گے۔ ہاں جی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، کیوں؟ مکے میں رہنے کے لیے، مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے، عرب میں رہنے کے لیے، عجم میں رہنے کے لیے، شرق میں نہ، پوری دنیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کیوں جی؟ یہ تو رب کا فرمان ہے نا، اب رب کے بارے میں کوئی کیا کہے گا جی؟ اب تو لیظہرہ علی الدین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ حضور جب بدر کی طرف چلے نا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حق سے مراد حضور تلوار لے کر نکلے، یہ تو رب نے خود حق فرمایا اس کو، تلوار کو حضور نے، اللہ نے حق فرمایا۔ تو جو آدمی ایسا بزدل ہو، حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آ گئی ہیں نا عورتیں، آپ نے جو حضور نے دی ان کو میدان احد میں تلوار، تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں مجھے بھی حضور نے تلوار نہیں دی، مولا علی کو بھی نہیں دی، اور صحابی نے مانگی حضور نے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ آئے تو حضور نے تلوار دے دی۔ تو ابو فرماتے ہیں جب وہ تلوار لے کر گئے تو کوئی چیز بھی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کاٹ کے رکھ دی۔ کہتے ہیں جب وہ میدان احد جو ہے پہاڑ احد کے ایک دامن میں گئے نا، وہاں مشرکین کی عورتیں بیٹھی تھیں، آپ نے ایسے تلوار، سنو ہمیں دہشت گرد کہنے والوں اور اسلام کے خلاف دن رات کام کرنے والوں، سنو اسلام کا کردار کیا ہے۔ اور آج لوگ چونکہ انہوں نے پڑھا خود کوئی نہیں ہوا ہے، یہ فلسفی بیان کرتے رہتے ہیں، مامون رشید نہ ہی وہ کتابیں منگواندا، کیوں جی؟ کم از کم قرآن و حدیث ہی قوم پڑھ دی، یہ فلسفے پڑھ پڑھ کے۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے،
ہاں اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے وہ ملعون نہیں ہے، عالم ملعون نہیں ہے، اور فرمایا جو دین کا علم پڑھتا ہے وہ ملعون نہیں ہے۔ اس پر میں وضاحت زیادہ نہیں کرتا، کوئی پریشان نہ ہو جائے، یہ حضور کا فرمان ہے اپنا۔ دنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، ماں دے وچ کیڑی کیڑی شے آ جاندی، یہ میں بیان کرا تو تانوں لگ پتے جا۔ پھر حضور نے یہ بات فرمائی ہے نا، پھر اعلیٰ حضرت بریلوی نے وضاحت بھی کیا کہ ملعون کون کون سی چیز ہے، وہ بھی بیان کریں تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی۔ ہاں جی مفتی جی یہ کیا ہو گیا جی؟ میں نے کہا یہ تو مجدد نے بیان کیا، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں تو دین پڑھو۔ غیر کہتا ہے غیر آل لوگوں کے ہاتھوں میں دین کی باغ ڈور چلی گئی، آل لوگوں کے دین ہیں جی، غیر آل تے لوگ جناب برتن خطرناک لوگ نہ لون، بازاروں کھڑکا کے لون، تو دین اپنے بندے غیر آل رکھ دے گا، دین بھی تو چن کے رکھے گا بندے۔ کمال ہے کہ جب وہ تلوار ایسے اٹھائی نا تو عورتیں جو چھپی بیٹھی تھی وہاں، ان میں حضرت ہندہ بھی تھی، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ اور حضرت ابو سفیان کی بیوی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے ایسے تلوار کی نا کہ میں نے انہیں ایک ہلے کے اندر ہی مار دینا ہے، پھر مجھے حضور کی تلوار کا ادب یاد آیا، فَقَرِئْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ امْرَأَةً لَا نَاصِرَ لَهَا۔ فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار میں عورتوں پر چلا دوں۔ کیوں جی؟ اور ہماری بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو کچھ تم نے برما میں کیا اور جو کچھ تم نے شام میں کیا، تم نے عراق میں کیا، افغانستان کے اندر کیا، چیچنیا میں کیا، بوسنیا کے اندر کیا، اور فلسطین میں روزانہ جو کچھ ہوتا ہے، غزہ میں جو کچھ ہوتا ہے، تم ہمارے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو؟ ہماری تو اٹھی ہوئی تلوار بھی عورت سے واپس آ گئی۔ فرمایا نہیں نہیں، قیامت تک لوگ کہیں گے کہ ابو دجانہ نے حضور کی تلوار سے عورت کو مار دیا تھا۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، یہ میں نے ایک بطور نمونہ بات پیش کی ہے۔ یہ انہوں نے، کیونکہ انہوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہوتا ہے، دین کی غیرت کیا ہوتی ہے، دین کا اور دین اسلام ہے کیا چیز جی۔ ہمیں دین کو ادھر یورپ سے وہ ہمیں دین کا سبق سکھانے آئیں گے کہ جی ہم ان کو دین بتانا چاہتے ہیں، دین ہمارے آقا و مولا ہمیں فرما گئے جو فرمانا تھا، تم نے کیا ہمیں بتانا ہے۔ اس واسطے یہ ساری باتیں، میں نے اگلا شعر جو اس لیے پڑھا نا، وہ اپنا سودا بیچ کر، یہاں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کی بات نہیں میں کرتا، جب بھی میں بات کرتا ہوں نا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو بیٹھ کر دین کے خلاف باتیں کرتے، وہ ان لوگوں کے خلاف میں بات کرتا ہوں جو لوگ ناموس رسالت کے خلاف باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے ان لوگوں کو چڑ ہے، ان کو قرآن کے پڑھنے کی چڑ ہے، سورہ انفال سے چڑ ہے اور سورہ توبہ سے چڑ ہے۔ میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کو مسجد کے سپیکروں سے پریشانی ہو جاتی ہے، جن کو نصاب کے اندر قرآن و حدیث داخل کرنا پریشانی ہے۔ آپ جب بھی میں بات کرتا ہوں آپ کے چہرے خوش رہنے چاہیے، میں آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، آپ تو اور ہم انشاءاللہ کل سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں، بس ہاں جی۔